نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لاسٹ جو ہم لوگوں نے کیا تھا وہ سورہ یوسف ہماری کنٹینیو تھی، ٹھیک ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 52 کے اوپر ہم نے اینڈ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے سٹارٹ کریں گے، لیکن اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا جو حوالہ ہے آیت 51 سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اس کو میں ریلیٹ کر کے بتاؤں گی، کیونکہ اگر آپ آیت نمبر 53 کی ٹرانسلیشن کے اوپر غور کریں گے تو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں آپ کو اس کو 52 کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ کائنڈلی آپ نے اس کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے، تبھی آپ اس ٹرانسلیشن کو سمجھ سکیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 53 ہے، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتی، یقیناً انسان کا نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب جیسے دیکھیے اس میں ہے میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتی، تو یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ اب نسبت کس کے ساتھ مخاطبت ہو رہی ہے، کون ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ آیت نمبر 52 کو دیکھیں گے تو 52 اور 51 جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ان آیات کو ہم لیں گے تو تبھی ہم اس 53 آیت کو سمجھ سکیں گے۔ تو 51 آیت میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ عزیز مصر کی بیوی جو تھی زلیخا، اس کے ساتھ بات ہو رہی تھی، جو اس کو بادشاہ نے بلایا تھا اپنے پاس اور وہ پوچھنے کے لیے کہ کیا سارا ماجرا تھا، تو وہ اس کا بیان تھا 51 میں۔ پھر 52 میں جو ہم نے دیکھا اس کی ٹرانسلیشن ہے، یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو بہت کچھ مفسرین ہیں کہ جنہوں نے اس آیت کو جو ہے وہ ان کے یہ جو زلیخا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا، ٹھیک ہے، کہ یہ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ اب کس کی غیر موجودگی کی وہ بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں گے تو یہاں ایسے جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ حضرت یوسف ظاہرہ وہ اب جیل میں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کی غیر موجودگی میں نے ان کے پیچھے کوئی بھی خیانت نہیں کی ہے، یعنی جو بھی سچ تھا وہ میں نے بادشاہ کو بتا دیا۔ اگر اسی چیز کو آگے آپ 53 میں دیکھیں گے تو اب یہاں پہ کنٹینیوٹی اسی طرح سے اب وہی کہہ رہی ہے کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے، نفس کی بات کیا آ گئی کہ جیسے پیچھے جو پوری ایک ہم نے واقعہ پڑھا کہ وہ نفس کا ہی ایک نتیجہ تھا نا، کہ نفس سے وہ ہو کے مجبور ہو کے تو اس نے اس طرح کی وہ حرکت کی تھی، وہ سارا وہ واقعہ ہم نے دیکھا تھا۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب میں یقیناً جو انسان کا نفس ہوتا ہے وہ انسان کو گمراہی میں یا اس کو برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن جو میرا رب ہے وہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پہ جو ڈاکٹر اسرار احمد کے جو اکارڈنگ ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب بہت سارے جو بعد کے مفسرین تھے ان لوگوں نے یہ جو زلیخا تھی اس کا جو وہ عشق تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مطلب اس کو پتہ چل گیا کہ میری غلطی تھی، سارا کچھ یہ تھا، اور وہ توبہ طلع کر کے اس نے معافی تلافی کر لی۔ لیکن اسی آیت کو میں آپ کو کچھ مفسرین ایسے ہیں کہ جو کہ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو 51 اور 52 کا ٹرانسلیشن زلیخا کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتایا، اب اسی کو میں آپ کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ریلیٹ کر کے بتاتی ہوں کہ دیکھیں جیسے آیت نمبر 52 میں ہے کہ وہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی، تو یہاں پہ اس سے یہ بھی معنی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ عزیز مصر نہیں تھا گھر میں موجود، تو جب اس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کے اوپر آمادہ کرنا چاہا یا ان کو فورس کرنا چاہا تو انہوں نے خیانت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو آگے لیں گے تو اس کی ٹرانسلیشن پھر ہم اس طرح سے لیں گے کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یقیناً انسان کا نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے، سوائے اس کے کہ جس پہ میرا رب رحم فرمائے، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔
ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے زلیخا جو تھی وہ نفس کے آگے مجبور ہو کے اس نے وہ ساری حرکت کی تھی. تو اگر دیکھا جائے تو انسان تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، وہ بھی تو نفس کے آگے مجبور ہے نا، وہ بھی تو شیطان کی چال میں آ سکتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن انسان تو وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل چیز کیا ہے کہ وہ پیغمبر بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نظر کرم ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ سے بچا لیا تھا. اور یہاں پہ اب آگے آیت میں کیا ہے کہ میرا رب جس پہ رحم کرتا ہے، اور یقیناً میرا رب بہت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے اوپر رحم کیا اور ان کو جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے دور کر دیا. تو یہ میں تھوڑی سی کچھ کمپلیکیٹڈ تھا، اس لیے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ کچھ مفسرین میں بھی پاسبل کہ آپ کہیں پہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ ٹرانسلیشن اس طرح سے نظر آئے، تو میں نے دونوں اسپیکٹ سے آپ کو سمجھا دیا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 54. اور بادشاہ نے اب فیصلہ کن انداز میں کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا. تو جب بادشاہ نے آپ سے بات چیت کی تو کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے نزدیک بڑے باعزت اور معتبر انسان ہیں. اب یہاں جب بادشاہ نے دیکھا سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور ان کو جیل سے انہوں نے نکال دیا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ میں اب آپ کو اپنا خاص جو ایک بندہ ہوتا ہے وہ بناؤں گا. یقیناً کہ آپ ایک باعزت اور معتبر انسان ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں. اب یہاں جاننے والے سے کیا مراد ہے کہ ظاہر ہے اب اس یہی بادشاہ تھا جس کا خواب لے کر وہ بندے آئے تھے ان کے پاس، اور ان کو وہ ساری تعبیر کے بارے میں بھی پتا تھا، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ آگے مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو تب بھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا کریں کہ جو وزیر خزانہ ہے وہ بنا دیں. ٹھیک ہے. اور جتنی بھی وہ سارا جو زراعت کا جتنا بھی محکمہ ہے وہ سارا ان کے سپورٹ جو تھا وہ کر دیا گیا تھا. اور اس طرح سے یوسف کو تمکن عطا کیا مصر کی زمین میں کہ وہ اس میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لے. ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کی ایک جو فضیلت ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہوئے. الحمدللہ ہم نے شروع میں بہت ان کی لائف کے بارے میں پڑھا، بہت کچھ ہم جان چکے، تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کی لائف شروع میں کتنی مزریبل تھی. ٹھیک ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب جتنی بھی ان کی لائف کی پرابلمز تھی، جو کچھ بھی انہوں نے فیس کیا، ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ ان کو ہم نے اس مصر کی زمین میں ان کو ٹھکانہ دے دیا، ان کو ہم نے بادشاہت دے دی. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو نو ڈاؤٹ کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے ان کا جو اجر تھا، ان کا جو صبر تھا، ان کو یہاں پہ اس کا انعام مل گیا. آیت 57. اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائیں اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں. اب یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ ہمارا جو پہلا رکوع ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھیں دنیا کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت، مرتبہ، مقام سب کچھ دے دیا، بادشاہت دے دی. ٹھیک ہے. اب آخرت میں کیا کہہ رہی ہیں کہ آخرت میں بھی ان کے لیے بہت ہی اجر ہے. اور اسی طرح جو لوگ اور بھی جو ایمان لائیں گے، جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، تو ان کے لیے بھی سیم یہی اجر ہیں. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جو ہے وہ ایک دوسرا دور شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کی پہلے کی جو بھی لائف تھی وہ ساری ختم ہوگی، اب یہاں سے ایک نیو لائف ان کی سٹارٹ ہو رہی ہے ایز اے وزیر خزانہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انہوں نے بہت ساری اسٹریٹجیز کی، کیونکہ ان کو پتا تھا سارے حالات ابھی آگے جو ہے ابھی کچھ سال جو ہیں وہ ہمارے پاس اچھے آئیں گے. ٹھیک ہے. خوشحالی کے آئیں گے، پھر اس کے بعد پھر قحط آئے گا، سارا اس طرح کا معاملہ ہوگا. تو ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اسٹریٹجیز اپنائیں، وہ پلاننگز کیں کہ جن کی وجہ سے مصر جو تھا جب قحط کا زمانہ ہوا تو اس میں مصر کو وہ پریشانی نہیں فیس کرنی پڑی جو کہ باقی کے جتنا بھی مصر کے علاوہ جو علاقے تھے ان میں ان سب کا وہ حال ہوا. اچھا یہاں پہ کیا ہوا کہ جس وقت قحط سٹارٹ ہو گیا تو اس وقت انہوں نے ایک رول نکالا کہ جو بھی ظاہرہ اب ان کے پاس اس کی فراوانی تھی غلے کی،
تو انہوں نے کیا کیا کہ ارد گرد کے علاقوں سے اگر کوئی بھی یہاں پہ آتا ہے غلے کے لیے تو ان کو 1 سال کا راشن جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ تو جب یہ ساری بات جو ہے وہ یہاں کنعان میں فلسطین میں یہاں ظاہرہ وہاں پہ بھی قحط تھا، تو وہاں تک جب یہ ساری بات پہنچی کہ اس طرح سے مصر کا جو بادشاہ ہے وہ جو ہے اس طرح سے قحط کے دوران اگر کسی کو پریشانی ہے غلے وغیرہ کی تو وہ اس طرح سے دے رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ سارے جو ہیں یہ غلے کی غرض سے مصر میں جو تھا یہ آئے۔ آگے دیکھیے آیت آگے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ سارا آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ آیت 58 ہے، اور آئے یوسف کے بھائی اور آپ کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے انہیں پہچان لیا مگر وہ آپ کو نہیں پہچان سکے۔ اب دیکھیں جیسے ہی انہوں نے بھی سنا کہ اس طرح سے وہاں پہ مصر میں جو ہے وہاں کا بادشاہ بہت رحم دل ہے اور اس مصیبت کی گھڑی میں وہ جو ہے وہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے، تو ہم بھی وہاں پہ جائیں، سو یہ لوگ بھی یہاں پہ آئے مصر میں اور غلے کی غرض سے آئے۔ اب جیسے ہی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، ٹھیک ہے، جبکہ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان کو کیسے پہچانا؟ ظاہرہ وہ تو پیغمبر تھے اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم بھی تھا، ٹھیک ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو یہ جب کھوئے تھے تو بہت مطلب بچے تھے ایک طرح سے، ٹھیک ہے، بہت چھوٹے تھے، تو اگر اندازہ لگایا جائے تو کوئی 15-20 سال کا عرصہ تھا جس کے بعد اب یہ لوگ مل رہے تھے، تو ان کے جو بھائی تھے وہ ان کو نہیں پہچان سکے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ آیت 59 دیکھیے، پھر جب آپ نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو فرمایا کہ آئندہ اپنے بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا جو تمہارے والد سے ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ اب یہاں دیکھیے جب انہوں نے ان کا سامان ظاہرہ پہچان لیا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور جب ان کا سامان سارا جتنا بھی غلہ وغیرہ تھا وہ سارا جب تیار کیا تو انہوں نے کیا کیا، ساتھ میں ان کو دیتے ہوئے یہ کہا کہ آپ لوگوں کا جو ایک بھائی ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے ساتھ لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہیں آؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے اور تم میرے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے نوجوانوں سے کہا کہ ان کی پونجی بھی ان کے کجاووں میں رکھ دو تاکہ وہ پہچانیں ان کو جب وہ لوٹیں اپنے اہل و عیال کی طرف، شاید کہ اس طرح سے وہ دوبارہ آئیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی، اب ان کو پتا تھا ظاہر ہے یہ ان کی فطرت تھوڑی لالچی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کا غلہ پیک کروایا تو جو انہوں نے غلے کے عوض جو اپنی جمع پونجی ان کو دی تھی وہ پیسوں کی اس میں صورت میں بھی ہو سکتی تھی یا کچھ بھیڑ بکریاں یا جو بھی انہوں نے غلے کے عوض جو جمع پونجی دی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بھی واپس انہی کے جو بیگز تھے انہی کے اندر رکھ دی۔ اور اس کے پیچھے حکمت کیا تھی کہ یہ اپنے گھروں میں جب واپس پہنچ جائیں گے اور جب اس کو دیکھیں گے تو یہ خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں غلہ بھی مل گیا اور ہمارا سامان بھی واپس مل گیا، تو اسی لالچ میں کیا ہوگا یہ نیکسٹ ٹائم بھی ضرور آئیں گے۔ آیت 63، پھر جب وہ لوٹے اپنے والد کے پاس تو کہنے لگے ابا جان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے، تو آئندہ ہمارے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم اس کے حصے کا بھی غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں اس طرح تم پر اعتبار کر لوں جیسے میں نے اس کے بھائی یعنی کہ یوسف کے بارے میں پہلے تم پر اعتبار کیا تھا؟ ویسے تو اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب جب ان کے بھائیوں نے جو ہے وہ بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے حقیقی بھائی بنیامین، تو جب ان کے بارے میں کہا کہ ان کو بھی جب نیکسٹ ٹائم ہم جائیں گے تو ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے کہ ان کے حصے کا غلہ جو ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا، تو یہ نیکسٹ ٹائم یہ بھی ساتھ ہوں گے تو پھر ان کا بھی غلہ ملے گا۔ تو آگے سے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم سیم بالکل جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے تھے تو اس وقت بھی میں نے تمہارے اوپر اعتبار کیا تھا، اور اب پھر جو ہے دوبارہ تم اس بھائی کو بھی لے کے جانے کی بات کر رہے ہو تو میں کیا دوبارہ سے تمہارے اوپر اعتبار کروں؟ اور پھر انہوں نے اپنی بات کے جواب میں آگے سے یہ کہہ دیا کہ خیر محافظ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے بے شک۔ آیت 65، اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی انہیں لوٹا دی گئی ہے، وہ پکار اٹھے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے۔
اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے۔ یہ اضافی بوجھ لانا تو اب بہت آسان ہے۔ دیکھیں وہی بات کہ اب ان کے اندر وہ جو لالچ تھا وہ باہر نکل آیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا تو سامان بھی مل گیا اور ہمارے جو پیسے وغیرہ تھے یا جو کچھ بھی تھا وہ بھی ہمیں واپس مل گیا، غلہ بھی مل گیا، تو اب تو نیکسٹ ٹائم ہم ضرور جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اسے ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ تم میرے سامنے پختہ قسم کھاؤ اللہ کی کہ تم لازماً اسے لے کے آؤ گے میرے پاس، سوائے اس کے کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے آپ کو اپنا پختہ قول و قرار دے دیا تو یعقوب نے فرمایا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اب یہاں دیکھیں نیکسٹ ٹائم جب وہ جانے لگے تو انہوں نے بنیامین کو ساتھ لے کے جانے کی بات کی، تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو ایک پختہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک پختہ عہد لے کے، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھوا کے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایک لے کے کہ تم لوگ واپس ضرور اس کو لے کے آؤ گے، جیسے پہلے یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے تھے، پورے قول و قرار کر کے لے کے گئے تھے لیکن واپس نہیں لائے، لیکن اس کو ضرور واپس لے کے آنا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوائے اس کے کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ اب یہاں پہ ان کو اس چیز کا بھی اندیشہ ہے کہ کچھ اس طرح کی بھی سچویشن پیش آ سکتی ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ چلیں اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے انہوں نے چھوڑ دیا کہ بہترین نگہبان تو وہی ہے۔ اور آپ نے کہا اے میرے بیٹو تم لوگ ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو بچا نہیں سکتا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی، اختیار مطلق تو صرف اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور تمام توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے 11 بیٹے جو تھے وہ جا رہے تھے تو انہوں نے ایک احتیاطی طور پر انہوں نے ان کو کہا، ایک سجیشن دیا کہ تم لوگ جو ہے جا تو رہے ہو لیکن ایسا کرنا کہ کہیں یہ نظر بد نہ لگ جائے یا حسد نہ ہو، ظاہر ہے 11 بیٹے اور سارے کے سارے کڑیل جوان، تو نظر لگنے کا بھی اندیشہ تھا، تو یہاں پہ کیا کیا انہوں نے نظر لگنے کی جو ایک تدبیر جو انہوں نے کیا کی، انہوں نے کیا کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ شہر میں داخل ہوں گے تو آپ سب نے ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا، ٹھیک ہے، بلکہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے اور اس طرح سے گروپس بنا کے داخل ہونا ہے، اکٹھے ایک جگہ سے داخل نہیں ہونا۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اللہ کے کسی فیصلے کو ٹال نہیں سکتا ہے، نہیں سکتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچانا ہوا تو میں اس کو روک نہیں سکتا، صرف ایک چھوٹی سی ایک احتیاطی ایک تدبیر ہے، ایک پریکاشن ہے، اس کو ضرور جو ہے وہ کر لینا۔ آیت 68 تو جب وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں حکم دیا تھا ان کے والد نے، تو وہ بچانے والا نہیں تھا ان کو اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال تھا جو اس نے پورا کر لیا، اور یقیناً آپ صاحب علم تھے اور اس علم کے اعتبار سے جو ہم نے آپ کو سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے جب وہ جا رہے تھے تو ظاہرہ یعقوب علیہ السلام بھی، ان کا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن بہت اسٹرانگ تھا، ان کو بھی اس طرح سے وحی یا الہام یا اس طرح کا کچھ سلسلہ ان کے ساتھ بھی تھا، تو ان کے دل میں ایک کھٹکا سا پیدا ہو گیا کہ یہ جا تو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے ان کو بتا بھی دیا کہ اس طرح سے ایک جگہ سے نہ جانا، لیکن پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوا تو اس کے اوپر میری تدبیر کچھ بھی جو ہے وہ اثر نہیں کر سکتی۔ اور جب وہ آئی یوسف کے پاس تو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور اب مت غمگین ہونا اس پر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ اب جب یہ لوگ مصر پہنچ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے مل لیے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا اور اس کو اپنے پاس بٹھایا اور پھر اس کو اپنا انٹروڈکشن کروا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور اب یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اب غمگین مت ہونا اس پر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں، یعنی کہ اب انہیں پتا تھا کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، تو سیم لائک انہوں نے بنیامین کے ساتھ بھی تو ظاہرہ وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہوں گے، کوئی حسد کوئی بغض وغیرہ تو ان کے دل میں بھی ہوگا اس کے لیے، تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے یہ ساری چیزیں یہ تم بھلا دو، اب سختی کے دن جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ آیت 70 پھر جب آپ نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کرا دیا تو رکھ دیا پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں، پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی کہ اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ اب یہاں دیکھیے، اب یہاں حضرت جو یعقوب تھے انہوں نے بھی ایک تدبیر کر کے اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا، اب یہاں جو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں انہوں نے بھی ایک تدبیر کی،
ٹھیک ہے. اب وہ تدبیر کیا ہے اس کو ہم آگے دیکھیں گے. آیت نمبر 71 انہوں نے پوچھا ان کی طرف مڑ کر کہ آپ کی کیا چیز گم ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں بادشاہ کا جامع زیریں نہیں مل رہا، اور جو اسے لے آئے گا اسے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دیا جائے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے اور ہم چوری کرنے والے ہرگز نہیں ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں جب ان لوگوں کو پیچھے سے ظاہرہ وہ لوگ اپنا سامان لے کے نکل آئے تھے وہاں سے، لیکن پیچھے سے انہیں کچھ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بندے تھے انہوں نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ اس طرح سے ہمارا ایک پیالہ جو بادشاہ کا پیالہ ہے وہ گم ہو گیا، وہ ہمیں نہیں مل رہا. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ لوگ ہمیں چور سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ بیچارے تو خود قحط کے مارے ہوئے ہیں، روزی کے مارے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں ہم لوگ غلہ لینے آئے ہیں اور یہاں کیا ہم لوگ چوری کرنے آئے؟ تو آگے سے انہوں نے مطلب اس طرح سے آگے سے وہ ان کے اوپر وہ چڑھائی کر دی. آیت 74 دیکھیے، انہوں نے یعنی کہ شاہی ملازمین نے کہا کہ پھر اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم لوگ جھوٹے ہوئے؟ اب جب آگے سے انہوں نے آرگیو کیا کہ بھئی ہم لوگ یہاں پہ چوری کرنے نہیں آئے، تو اب یہ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے صحیح ہے، آپ لوگ صرف ہمیں یہ بتا دیں کہ چور کی کیا سزا ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان سے وہ جامع زیریں پایا جائے تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہوگا. ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں. اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو اب وہ جو شریعت موسیٰ ہے، ٹھیک ہے، شریعت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں چور کی کیا سزا ہوتی تھی کہ جو شخص چوری کرتا ہوتا تھا یا جس کے پاس سے چوری کا سامان نکل آتا تھا تو اس کو کیا ہوتا تھا 1 سال کے لیے وہ جس کا کوئی چیز چوری ہوئی ہوتی تھی وہ اس کے 1 سال کے لیے اس کے پاس غلام رہتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کیا کہہ رہی ہیں، کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنا جو ان کا جو ایک روایت تھی اس کے اکارڈنگ انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جس کے پاس سے بھی سامان نکلے گا تو بس وہ خود ہی اس کا بدلہ ہوگا، یعنی کہ اسی کو آپ لوگ رکھ لینا. اب کیا ہوا جب ان کے سامان کی تلاشی شروع ہوئی تو ان کے بوروں آیت 76 ہے، تو آپ نے تلاشی شروع کی ان کے بوروں کی اپنے بھائی کے بورے سے پہلے، پھر آپ نے نکال لیا وہ جام اپنے بھائی کے سامان سے. اس طرح سے ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے، آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روکتے بادشاہ کے قانون کے مطابق، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے یہ ہے وہ تدبیر جو کہ جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے یوز کیا تھا اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ مصر کا جو قانون تھا اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی کسی کو بغیر کسی وجہ کے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے کسی کو روک بھی نہیں سکتے تھے. تو یہاں پہ اب یہ کیا تھا، یہ سارا کچھ جتنا بھی ہوا یہ یوسف علیہ السلام کے لیے کس نے اس ساری چیز کو راہ کو ہموار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی یوسف علیہ السلام نے کیا وہ اس سب کے پیچھے اللہ تھے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس ساری چیز سے بری کر دیا. تو اب کیا تھی، جیسے ہی انہوں نے ان کے سامان کی تلاشی لینی شروع کی تو انہوں نے کیا کیا، پہلے وہ جو دوسرے بھائی تھے 10 بھائی، پہلے ان کے سامان کی تلاشی لی، لاسٹ میں جا کے انہوں نے بنیامین کا جو سامان تھا اس کی تلاشی لی تو اس کے اندر سے وہ پیالہ نکل آیا. پھر آیت 77 ہے، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے اور اس کو چھپائے رکھا یوسف نے اپنے جی میں اور ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا. آپ نے دل ہی دل میں کہا کہ تم بجائے خود بہت برے ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ ظاہرہ بنیامین کے سامان میں سے پیالہ نکل آیا تو فٹ سے انہوں نے ایک دم ہی ایک بات کہہ دی کہ بھائی یہ تو ہے ہی چور، اس کا تو بھائی بھی چور ہی تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب ظاہرہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے تھے اور ان کے سامنے وہ اس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا تو بھائی بھی جو ہے وہ بھی چوری کر چکا ہے. اور اس چیز کو جو تھا وہ بڑی مشکل سے جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے برداشت کیا تھا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ یہ لوگ یہاں پہ اب اتنے اچھے بن رہے ہیں حالانکہ یہ خود بہت برے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے. آیت 78 ہے، وہ کہنے لگے اے عزیز اس کا والد جو ہے بہت بوڑھا ہے تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے ہی نیک انسان ہیں.
اب یہاں پہ جب انہوں نے یہ ساری بات کر لی، غصے میں آ کے انہوں نے بنیامین کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بس الزام بھی لگا دیے، سارا کچھ کر دیے، اور انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ بھائی جس کے سامان سے نکلا ہے پیالہ تو اسی کو آپ رکھ لیں اس میں، اسی کے تاوان میں۔ تو اب انہوں نے کہہ تو دیا دھڑلے سے، لیکن جب انہیں بعد میں معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو پھر ان کو تھوڑا سا پچھتاوا ہوا، تھوڑے پریشان ہو گئے کہ ہم لوگ تو بڑے عہد کر کے، بڑے پختہ عہد کر کے ہم لوگ اس کو لائے ہوئے ہیں، تو ہم واپس جا کے کیا منہ دکھائیں گے اپنے والد کو۔ تو اب کیا ہوا کہ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی منت وغیرہ کرنا شروع ہو گئے کہ جی آپ بہت نیک انسان ہیں، شریف انسان ہیں، آپ ایسا کریں کہ بنیامین کو نہ رکھیں، بلکہ ہم 10 بھائیوں میں سے اگر کسی کو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو رکھ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا آگے سے، آیت 79، یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم پکڑ لیں کسی اور کو اس شخص کے بجائے جس کے پاس سے ہم نے اپنا مال برآمد کیا ہے، یقیناً اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، ظاہرہ خود ہی انہوں نے تدبیر بھی بتائی، سارا کچھ بتایا، تو اب انہوں نے کہا کہ اگر میں اب اس روایت کے اکارڈنگ یا ان کی جو شریعت تھی اس کے اکارڈنگ اگر فیصلہ نہیں کروں گا پھر تو میں ظالم ہو جاؤں گا۔ آیت 80 ہے، پھر جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں جا کر مشورہ کرنے لگے اور ان کے بڑے نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا ہوا ہے، اور کیا تم نہیں جانتے جو زیادتی اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں کر چکے ہو، اب میں تو اس سرزمین سے نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ میرے والد خود مجھے اجازت دے دیں یا پھر اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اب دیکھیں جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام تو بات مان نہیں رہے ہیں تو اب کیا کیا جائے، تو خود ہی وہ لوگ ایک سائٹ پہ ہو گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو ان کا ایک جو سب سے بڑا بھائی تھا تو اس نے کیا یہودا، اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ جب شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو وہ تھوڑے سلیم الفطرت انسان تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایسا کرو، اس کو قتل نہیں کرو بلکہ اس کو کہیں دور چھوڑ کے آ جاؤ یا کہیں پہ کسی کنویں میں پھینک دو یا کچھ بھی کر دو لیکن قتل نہیں کرو۔ اب یہاں پہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ بھی اب وہ جو ان کے بھائی تھے یہودا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اب اتنا پختہ عہد کر کے آیا ہوا ہوں، میں تو اب واپس نہیں جاؤں گا، میں کیا منہ جا کے دکھاؤں گا، اتنا عہد کر کے ہم اللہ کے نام پہ آئے ہیں اور اس کو ادھر ہی چھوڑ کے چلے جائیں، تم لوگ بے شک چلے جاؤ، میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، اور اس وقت تک نہیں ہلوں گا جب تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ خود ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں یا پھر اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ آیت 81 ہے، تم لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس اور جا کر کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم گواہی نہیں دے سکتے مگر اس چیز کی جس کے بارے میں ہمیں علم ہے، اور ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں۔ اب یہاں دیکھیے انہوں نے کیا کہا، یہودا نے ان کو کہا کہ آپ لوگ واپس چلے جاؤ، جا کے ابا جان سے کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور اس چیز کا ہمیں نہیں معلوم۔ اب ظاہر ہے اب ان کو تو نہیں معلوم تھا نا کہ انہوں نے یہ جو بنیامین ہے کہ انہوں نے یہ والی ساری حرکت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے نگہبان نہیں تھے، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ آیت 82، آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے اور اس قافلے والوں سے بھی جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور ہم بیان میں بالکل سچے ہیں۔ اب جب یہ لوگ واپس اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے کیا کہا اپنی صفائی میں کہ بھائی یہ جو قافلے والے ہمارے ساتھ آئے ہیں آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ سارا واقعہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ آپ کو بتا دیں گے اگر آپ کو ہم پہ یقین نہیں ہے۔ اب یہاں آیت 83 میں دیکھیے، آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام آسان کر دیا ہے، پس صبر ہی بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بات جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جب انہوں نے وہ ساری بات حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتائی تو یعقوب علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ مطلب پہلے بھی آپ لوگوں نے اسی طرح کا ایک بہانہ کیا تھا اور ابھی بھی آپ وہی بات کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ چیز بہت آسان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے کام کرنا، جھوٹ بولنا، بہانے بنانا، ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ لوگوں کے لیے آسان ہو گیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ ایک صبر ہی ہے، ٹھیک ہے، اور صبر جو ہے میں صبر کروں گا اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ میرے پاس لے آئے گا۔ اب ان سب سے کیا مراد ہے؟
ایک تو یوسف علیہ السلام، ایک بنیامین اور ایک یہودا، یعنی کہ اب ان کے 3 بیٹے جو تھے وہ ان سے دور ہو گئے تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اب میرے پاس صرف صبر ہی ہے اور میں صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے اور اللہ تعالیٰ پہ امید بھی ہے. آگے دیکھیے آیت 84، اور آپ نے ان سے رخ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر، اور رونا شروع کر دیا، اور صدمے سے آپ کی آنکھیں سفید پڑ گئی کیونکہ آپ غم کو اندر ہی اندر پیتے رہتے تھے. اب کیا ہوا کہ اب جہاں پہ بیٹے بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے، ٹھیک ہے، دوسری سائڈ پہ ہو گئے، اور انہوں نے رونا شروع کر دیا یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے. ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ ایک کتنا ہی کوئی مضبوط سے مضبوط انسان ہو، لیکن اولاد کی جو جدائی ہوتی ہے یا اولاد کا جو دکھ ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے انسان کو بھی رلا دیتا ہے. اور یہاں پہ اب یہی چیز حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی بہت بھاری تھی. لیکن کیا تھا کہ انہوں نے ان کا جو صدمہ تھا، ان کا جو دکھ تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. آیت 85 ہے، انہوں نے کہا ابا جان اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ یا تو اس صدمے میں گھل جائیں گے یا پھر فوت ہو جائیں گے. یعقوب نے فرمایا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ ہی کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے. اب یہاں پہ دیکھیے جب انہوں نے رونا شروع کیا تو ان کے بیٹوں کو اس چیز سے تھوڑی سی چڑ ہوئی کہ بھئی آپ تو ہر وقت کیا یوسف کو لے کے روتے رہتے ہیں اور اس طرح سے مطلب ایک پریشان رہتے ہیں یا سارا کچھ، تو یہ جو پریشانی ہے یہ آپ کو لے ڈوبے گی، یا تو پھر آپ اپنی جو ہے وہ جان کا نقصان کریں گے یا اسی طرح اس غم میں گھلتے رہیں گے. تو یہاں پہ اب یعقوب علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں تو کسی سے بھی گلہ نہیں کر رہا، کسی سے بھی میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا، میں تو صرف اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے. تو اب یہاں پہ کیا چیز تھی جس کے بارے میں یعقوب علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں. ٹھیک ہے، آیت 87 ہے، اے میرے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو یہ لوگ تھے ان کا جو غلہ وغیرہ لے کے آئے تھے وہ سارا سامان اب وہ دوبارہ سے وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اور دوبارہ سے اس طرح کی سچویشن پیش آ گئی کہ فاقے اور وہ ساری ہو گئے حالات. تو دوبارہ سے جو تھا وہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم ایسا کرو دوبارہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. پھر جب وہ لوگ یوسف کے ہاں پہنچے تو انہوں نے کہا اے عزیز ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے اور ہم بہت حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ہمارے لیے پیمانے پورے بھر کر دیجئے اور ہمیں خیرات بھی کیجئے، یقیناً اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جب یہ لوگ ادھر مصر میں پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے کیا کہا کہ لاسٹ ٹائم تو یہ لوگ تھوڑے سے خوشحال تھے کہ یہ اپنے غلے کے عوض اپنی جمع پونجی لے کے آ گئے تھے، لیکن اس دفعہ کیا ہوا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بہت کم جو چیزیں تھیں تو وہ ان کے پاس تھی. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہماری نوبت ایسی ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ خیرات بھی جو ہے وہ بھی ہمیں دیں کہ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. تو یہ جو سچویشن انہوں نے بیان کی تو اس پہ جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے وہ بہت غمگین ہو گئے، مطلب بہت ان کو یہ چیز بری لگی کہ میں جو ہوں اتنے اچھے حالات میں اور یہ میرے بھائی جو ہیں یہ اتنی یہ ٹف سچویشن سے گزر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ میں ان کو اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں. آیت 89 ہے، آپ نے پوچھا کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم نادان تھے؟ تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہ وہی آیت ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے اس کے اوپر غور کریں گے تو یہ سیم وہی ورڈز ہیں جو کہ ہم نے اس سورہ کے شروع میں پڑھے تھے. ٹھیک ہے، جب ہم نے دیکھا تھا کہ جب ان کو ان کے بھائی کنویں میں پھینک کے چلے گئے تھے تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک خیال ڈالا تھا کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو یہ ساری باتیں جتلاؤ گے. تو اب یہاں پہ وہ وقت آ گیا تھا. ٹھیک ہے، کہ اب یہ اپنے بھائیوں کو پوچھ رہے تھے کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تو کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف نے فرمایا ہاں
میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، یقیناً جو شخص تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف نے فرمایا آج کے دن تم لوگوں پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو بات ہے کہ جو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تو بظاہر تو یہ فقرہ جو ہے یہ دیکھنے میں بڑا آسان لگتا ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ اتنے شدید حالات گزرنے کے بعد، اتنی تکلیفیں مشکلات دیکھنے کے بعد یہ فقرہ کہنا بہت بڑے مطلب دل کی بات ہے۔ لیکن اب یہاں پہ کیا تھا کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا ایک کرم تھا حضرت یوسف علیہ السلام پہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ آیت نمبر 93 ہے، تم میری یہ قمیض لے جاؤ اور جا کر اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، آپ کی بصارت لوٹ آئے گی، اور تم لے آؤ میرے پاس اپنے تمام اہل خانہ کو۔ اور جب قافلہ چلا مصر سے تو ان کے والد نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔ اب یہاں دیکھیے ایک بات بہت ہی مطلب ایک نوٹسیبل ہے کہ دیکھیں پہلے بھی ایک وقت تھا کہ جب یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے ان کے پاس ان کا کرتا آیا تھا، ٹھیک ہے، قمیص آئی تھی، لیکن اس وقت سچویشن کیا تھی کہ وہ قمیص جو تھی وہ خون آلود تھی اور بتایا یہی گیا تھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خون ہے۔ اب یہاں پہ پھر دوبارہ سے وہی ایک جو ٹائم ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے، سچویشن ریپیٹ ہو رہی ہے کہ دوبارہ سے اب جو ہے انہوں نے اپنا کرتا بھیجا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ اس کو میرے والد کی آنکھوں پہ ڈال دینا، چہرے پہ ڈال دینا تو ان کی بینائی آ جائے گی۔ تو جیسے ہی ان کا وہ جب مصر سے وہ روانہ ہوئے اور اپنے جب علاقے کے قریب قریب پہنچے تو یعقوب علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جو ان کے گھر والے تھے، جو باقی لوگ تھے گھر والے، انہوں نے کہا کہ مطلب آپ تو بالکل ہی جیسے وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے گھر والوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تو اپنے اسی پرانے خبت میں مبتلا ہیں۔ تو جب آیا بشارت دینے والا اور اس نے ڈالا اس قمیض کو یعقوب کے چہرے پر تو آپ پھر سے ہو گئے دیکھنے والے۔ آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جو تم نہیں جانتے؟ اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہی بات ہوئی کہ ان کے گھر والے جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو بس ہر وقت یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں اور یوسف جو ہے وہ آپ کے خیالات میں بھی چھایا ہوا ہے، آپ کے ذہن پہ بھی سوار ہے، اسی لیے اب آپ کو یوسف کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ تو مطلب آپ جو ہیں وہ بالکل ہی ایک مطلب اس طرح کی ان کی ورڈنگ تھی کہ آپ سٹھیا گئے ہیں۔ تو یہاں پہ آیت 96 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے آنکھیں ان کی شرٹ ڈالی ان کے چہرے کے اوپر اور جب ان کی آنکھیں لوٹ آئیں تو پھر یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، تو اب وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں لیکن تم لوگ اس بات کو نہیں مان رہے تھے۔ آیت 97 انہوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، یقیناً ہم ہی خطا کار ہیں۔ آپ نے فرمایا عنقریب میں مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، یقیناً وہی بخشش والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے انہوں نے ایک دم سے نہیں کہا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا نا، لیکن یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نہیں کہا کہ میں ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا، انہوں نے کہا کہ میں عنقریب تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ اب اس کے پیچھے کیا تھا کہ میں ظاہر ہے وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملیں گے، ان سے ساری بات پوچھیں گے، سارے ان حالات کا پوچھیں گے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں دیکھوں گا اللہ تعالیٰ سے تم لوگوں کے معافی کے لیے درخواست کروں گا۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہو جائیں، اللہ نے چاہا تو پورے امن اور چین کے ساتھ یہاں رہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کنعان سے ان کا سارا جتنا بھی خاندان تھا وہ سارا یہاں پہ مصر میں آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور یوسف علیہ السلام نے جو تھا وہ اپنے جتنے بھی پورا خاندان تھا ان کا شاندار ایک استقبال کیا اور ساتھ میں ان کو کہا کہ آپ لوگ یہاں پہ رہیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے والدین کو اونچے تخت پر بٹھایا اور وہ سب کے سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا،
میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بہت احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکلوایا اور آپ لوگوں کو یہاں لے آیا صحرا سے، اور اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں دشمنی ڈال دی۔ یقیناً میرا رب غیر محسوس طور پر تدبیر کرتا ہے جو چاہتا ہے، یقیناً وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا، حکمت والا۔ اب یہاں پہ دیکھیے جو آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شروع کی آیات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا ایک خواب سنایا تھا کہ 11 ستارے اور اس کے ساتھ چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی وہ یہ سارے لوگ جب ان کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اب یہاں پہ یہ جو سجدے کی بات ہو رہی ہے اس کو آپ نے یہ بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ یہ جو سجدہ تھا، ٹھیک ہے، یہ شریعت موسیٰ جو تھی اس میں سجدہ جائز تھا، تعظیمی سجدہ جو ہوتا تھا وہ جائز تھا، جبکہ اب جو ہے یہ شریعت محمدی میں یہ سجدہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو آج ہمارے اندر یہ بہت ساری ایسی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو حرام ہے لیکن اس کے باوجود وہ چل رہی ہیں۔ تو اب یہاں پہ کیا تھا کہ یہ جو 11 ستارے تھے تو یہ 11 ان کے بھائی اور جو چاند اور سورج اس سے مراد ان کے والدین ہیں، تو ان سب نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ آیت 101، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بھی عطا کیا اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھایا ہے۔ اے وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور مجھے وفات دیجیے فرما برداری کی حالت میں اور مجھے شامل کر دیجیے اپنے صالح بندوں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ یہ جو آیت 101 ہے یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آگے جو ہے وہ ہمارے پاس دوبارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مخاطبت ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے، اور وہیں سے اس بات کو کنٹینیو کیا جائے گا جہاں سے جو کفار تھے یا جو مشرکین تھے وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کوسچن لے کے آئے تھے، نہیں سوری حضرت یوسف نہیں، مصر میں یہ کیسے آباد ہوئے، تو وہ والا جو سارا گفتگو تھی اب وہاں دوبارہ وہیں سے کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ آیت 102، یہ ہے غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے اتفاق رائے کیا تھا اپنے معاملے میں، اور جب وہ لوگ سازش کر رہے تھے، اور بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں چاہے آپ کتنی ہی خواہش رکھیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہے، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، اور کتنی ہی نشانیاں آسمان اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں لیکن یہ ان سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر اگر کوئی انسان اگر غور و فکر کرے تو وہ کس کس بات کی تہ تک وہ نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جو لوگ ان ساری چیزوں کی ڈیپتھ میں جانا ہی نہیں چاہتے تو ان سے پھر آپ کیسے ایمان کا جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایمان لے کے آئیں گے یا وہ ان ساری چیزوں کے ایکسپیکٹ کریں گے۔ تو یہ ساری گفتگو جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ آگے دیکھیے آیت 106، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس طرح کہ کسی نہ کسی نوع کا شرک بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین اور یہ آسمان، یہ کائنات، اس کا نظام، یہ سورج چاند، ہر چیز اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں نظر آئے گا بالکل واضح کلیئرلی، آپ دیکھیں گے کہ اس کو کوئی انسان نہیں چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اس کو یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو یہ جب یہ معلوم ہے کہ یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر کسی انسان کو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے شریک کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی ایک سوچنے والی بات ہے۔ یہ جس طرح سے انہوں اہل مکہ تھے، مشرکین تھے یا یہود و نصارہ تھے، وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، یا اگر تعویل عام میں دیکھ لیا جائے تو جیسے آج ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے یہ درباروں، مزاروں، اولیاء، صوفیاء، ٹھیک ہے ان سب کا ایک مقام ہے، لیکن یہ اللہ کے برابر نعوذ باللہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں جن سے اتنا کچھ مانگا جاتا ہے، جن کے وسیلوں سے مانگا جاتا ہے؟ تو اب یہاں پہ یہ سارا کیا کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے تو وہ ایمان بھی نہیں لاتے۔ آیت 107، کیا وہ اس سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ آج ہم کے ان پر ڈھانپ لینے والی آفت اللہ کے عذاب کی، یا ان کو یہ بھی ڈر نہیں رہا کہ آ جائے ان پر قیامت اچانک اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو؟
اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، اور اللہ پاک ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دین کے اوپر آ جائیں، نصارہ کہتے ہیں ہمارے دین کے اوپر آ جائیں، اہل مکہ جو ہیں وہ مشرکین جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے بتوں کے جو ہے وہ آپ وہ پوجا شروع کر دیں، تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ لوگوں کے راستے کے اوپر نہیں آ سکتا، میرا اپنا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے بالکل یہ کہہ دیں کہ آپ جو ہے وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، اور اے نبی ہم نہیں بھیجتے رہے آپ سے پہلے رسول بنا کر مگر مردوں ہی کو بستیوں والوں میں سے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اب یہاں پہ دیکھیے ہم الحمدللہ کتنی ہی باتیں ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں، کتنی ہی قوموں کے ذکر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ قوم عاد تھی انہوں نے کیا کیا، قوم سمود تھی انہوں نے کیا کیا، پھر ان کا کیا انجام ہوا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کتنی ہی بستیوں کے ذکر ہیں، کتنے ہی قوموں کے ذکر ملتے ہیں، تو کیا کسی سے بھی یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو ان کو ہماری مدد عام پہنچی، بس بچا لیا گیا ان کو جن کو ہم نے چاہا، اور ہمارا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا مجرم قوم سے۔ اب یہاں دیکھیے جتنے بھی جس قوم کے رسول تھے، جب وہ جن قوموں پہ عذاب آیا تو جب بالکل آخری حد تک وہ بالکل مایوس ہو گئے، کوئی امید نظر نہیں آئی، تو پھر اس کے بعد کیا تھا کہ آخر میں ان لوگوں نے کیا کہا، بھئی تم ہمیں ہمیشہ دھمکی دیتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تو بھئی کب آئے گا؟ تو جب وہ اس طرح کی ہمیشہ ہر قوم کا یہی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب عذاب آتا تھا تو اس میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے تھے اس کو بچا لیتے تھے، باقی جو تھا وہ سارے کے سارے نیست و نابود ہو جاتے تھے۔ یقیناً ان سابقہ اقوام کے واقعات میں ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے، اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ قرآن پاک کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جیسے اس میں آپ کو قصے مل رہے ہیں، جیسے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو بالکل ایسے ہی اٹھا کے تو آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ نازل کر دیا گیا ہے، بلکہ یہ وہ ان ساری چیزوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے جو کہ آپ لوگوں کی کتابیں تھیں، جن کو آپ کے اوپر جو نازل ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہمارا الحمدللہ سورہ یوسف جو ہے وہ اینڈ ہو چکی، اور یہاں ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ سورہ رعد ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا جو پارہ 13 ہے اس کے اندر ہم 3 صورتیں انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے، ایک الحمدللہ ہو چکی، باقی 2 صورتیں اور ہیں، جس میں سے جو سیکنڈ پہ ہے وہ سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد کے بارے میں دیکھ لیں، اس کے اندر 6 رکوع ہیں، 43 آیات ہیں، اور رات کا مطلب کیا ہے؟ چمکنے اور کڑکنے والی آسمانی بجلی۔ اب جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ یہ جو اب یہاں یہ جتنے بھی یہ گروپس کی شکل میں تھی یہ ساری صورتیں، یعنی کہ مکی ساری صورتوں کا آغاز تھا، تو یہاں پہ جو پہلے جو گروپ تھا اس میں سورہ ابراہیم اور سورہ حجر تھی، لیکن اب یہ والا جو گروپ ہے اس میں 3 صورتیں ہیں اور تقریباً تھوڑی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے سورہ رعد اور سورہ ابراہیم جو ہیں ان دونوں کا آپس میں پیئر ہے، اور اگر ان کو ہم دیکھیں گے سبجیکٹ کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ان دونوں کا آپس میں سبجیکٹ بھی جو ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہم زیادہ تر دیکھیں گے اس سورہ کے اندر کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ملے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ملے گی، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی نشانیاں، اس کی نعمتیں، ایون ہر چیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ اللہ، ٹھیک ہے، ہم اس سورہ رعد کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ آ جاتے ہیں آیت نمبر 1 کی طرف۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ اب الف لام میم را یہ کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کتاب کی آیات ہیں،
اور اے نبی جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے اٹھایا آسمان کو بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر، اور اس نے مسلسل کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو۔ ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت معین کے لیے، وہ تدبیر فرماتا ہے اس امر کی اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اب یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سورہ ہے اس کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ملے گا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب کچھ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور بنائے اس میں لنگر یعنی کہ پہاڑ اور ندیاں، اور اس نے ہر طرح کے پھلوں میں جوڑے بنائے۔ وہ ڈھانپ دیتا ہے دن پر رات کو، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے جیسے پیچھے بات ہوئی آسمان اور زمین کی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور آسمان کو بغیر پلرز کے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہوا ہے، تو یہ کام کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے زمین کو بنایا اور زمین کو بیلنس کرنے کے لیے اس نے اس کے اوپر پہاڑ بنائے، اور انہی پہاڑوں کے اندر سے ندیاں نکلتی ہیں، اور پھر ان ندیوں سے جو ہے وہ فصلیں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے بنائے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر آپ جو بھی چیز دیکھیں گے وہ آپ کو پیئرز میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ قرآن پاک کی صورتیں ہیں تو وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے۔ اسی طرح کائنات کے اوپر ہر چیز، جس بھی چیز کو دیکھیں گے آپ کو وہ پیئرز کی شکل میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور زمین میں قطعات ہیں ایک دوسرے سے متصل، اور باغات انگوروں کے اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت جڑوں سے ملے ہوئے اور الگ الگ بھی ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اس کے باوجود ہم کسی کو کسی پر فضیلت دے دیتے ہیں ذائقے میں، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی سے سیراب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے کتنے ڈفرنٹ قسم کی آپ کے پاس سبزیاں آتی ہیں، کتنے پھل آتے ہیں، ان کے ٹیسٹ ایک دوسرے سے ڈفرنٹ ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی ایک علاقے کے اگر ایک ہی سیم فروٹ ہے تو کسی علاقے کے فروٹ کا وہ الگ ذائقہ ہوگا، کسی دوسرے علاقے کے فروٹ کا الگ ذائقہ ہوگا، حالانکہ فروٹ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ان ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کرے نا تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت نشانیاں ہیں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ آیت 5 ہے، اور اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو قابل تعجب ہے اس کا یہ قول کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو وجود میں آئیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، اور یہی جہنمی ہے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ اب دیکھیں یہاں پہ کچھ لوگوں کا وہی والا رویہ کہ بھئی جب ہم ایک دفعہ مر جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ کرنا ناممکن ہے کیا؟ وہ کیا دوبارہ، یہ کیا کوئی تعجب کی بات ہے؟ کیا کوئی بالکل ایک بلیویبل بات لگتی ہے کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گلوں میں توق ہوں گے قیامت کے دن، اور یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے برائی کے لیے عذاب بھلائی سے پہلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے ان کے ظلم کے باوجود، اور یقیناً آپ کا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں بار بار وہی جو اب ان کی روش تھی، جس طرح سے پچھلی قومیں اپنے رسولوں کو کہتی تھی بھائی کب آئے گا عذاب، کیا ہوگا، یہ جس کی دھمکیاں دے رہے ہو وہ کیسے کب آئے گا؟ تو سیم اسی طرح سے اہل جو مکہ تھے، جو مشرکین تھے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کہتے ہوتے تھے کہ بھائی جی جس عذاب کی تم بار بار کہتے ہو تو وہ کب آئے گا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کتنی جلدی ہے اس عذاب کی، حالانکہ یہ اپنی آنکھوں سے اگر یہ دیکھیں ان کے قریب کی وہ بستیاں ہیں جن کو تباہ و برباد کیا گیا تھا، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس شخص پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ اے نبی آپ تو بس خبردار کر دینے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اب یہاں ہاد کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اوپر، منذرم ولا لکل قوم عاد، ہاد، تو اب ہاد سے کیا مراد ہے؟ یہ ہدایت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر قوم کے لیے ہم نے ایک رہنما بھیجا تھا، اور اللہ خوب جانتا ہے ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہے، اور وہ جانتا ہے جس قدر رحم سکڑتے ہیں یا بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں اندازے کے مطابق ہے۔
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مادہ یعنی کہ جو اس پوری کائنات میں جتنی بھی جو فیمیلز ہیں، ٹھیک ہے، فیمیل اب ان دا سینس کسی بھی کیٹیگری کی، انسانوں میں بھی ہیں، حیوانات میں بھی ہیں، اسی طرح سے نباتات میں بھی ہیں، تو جتنے بھی مادہ ہیں اب ان کے اندر کیا ہے، ان کے پیٹوں میں کیا پل رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور ظاہر کا، اور وہ بہت بڑا بلندی والا ہے، اس کے علم میں ہے برابر کہ تم میں سے جو بات کو دل میں چھپائیں اور جو اسے بلند آواز سے یعنی کہ ظاہر کریں، اور جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہوں اور جو دن کی روشنی میں چلتے پھرتے ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہیں کہ تم بھلے کوئی کام چھپ کے کرو، کوئی کام ظاہر کرو، کوئی دن میں کرو، کوئی رات میں کرو، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی کام چھپا ہوا نہیں ہے، اور انسان کے لیے باری باری آنے والے پہرے دار مقرر ہیں، اور وہ اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے یقیناً اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہیں بدل دیتے اس کیفیت کو جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے لیے کسی بری شے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے، اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک محافظ فرشتے رکھے ہوئے ہیں جو کہ ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ میں کیا کہہ رہی ہیں کہ جب تک انسان خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، جب تک وہ خود سے کوئی سٹیپ نہیں لیتا، اس وقت اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس کی مدد نہیں کرتے۔ جیسے میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے، توکل تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، جی نہیں، اللہ تعالیٰ ہیں وہ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی طرف سے اپنا ساری چیزیں پوری کر کے پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا ہے کہ ہاں اللہ میں نے اپنی طرف سے پوری کر لی کوشش، اب آگے جو ہے وہ تجھ پہ ہے۔ تو یہاں پہ اب کیا کہا جا رہا ہے، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک خوف سے بھی اور امید سے بھی، اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بوجھل بادل۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے یا جو اس کی چمک ہوتی ہے، اب اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگوں کے لیے خوف ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے امید ہوتی ہے، اور تسبیح کرتی ہے کڑک اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے ساتھ خوف سے، اور وہ بھیجتا ہے کڑکدار بجلیاں، پھر وہ گرا دیتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے، اور وہ اس وقت اللہ کے بارے میں جگڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بجلی کڑکتی ہے یا جو بادل گرجتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ صرف ایویں بس اٹھ کے وہ چیخنا دھاڑنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو بجلیاں وہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دے یا ان کو کسی کے اوپر گرا دے، اس کا پکارنا حق ہے، اور وہ جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ ان کی دعاؤں کو کس طرح بھی قبول نہیں کرتے، مگر جیسے کوئی پھیلا دے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، اور کافروں کی دعا تو بالکل بیکار ہے۔ یہاں اس آیت کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک مشرک انسان کی مثال دے کے سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے لوگوں کو یا اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے لوگوں کو پوج رہے ہوتے ہیں، ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، سجدوں میں گر رہے ہوتے ہیں ان کے آگے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے مثال دے رہے ہیں کہ یہ کسی سمندر پہ اگر جا کے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ کھول کے کھڑے ہو جائیں کہ یہ سمندر ہماری پیاس بجھا دے، تو وہ کبھی بھی سمندر تو ان کی پیاس تو نہیں بجھا سکتا نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی خوبصورت اگزامپل سے یہاں پہ سمجھانا چاہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جن لوگوں سے آپ لوگ مانگتے ہیں وہ تو خود محتاج ہیں، وہ کیسے جو ہے وہ آپ کی کسی بات کو کسی حاجت کو پورا کر سکتے ہیں، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ آیت 15 اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی بھی آسمان میں اور زمین میں ہے، آمادگی کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی، اور اسی کے سائے بھی صبح و شام اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ ہمارے پاس آیت سجدہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں نے پڑھا، میں نے پڑھا، آپ نے سنا، آپ سب کے اوپر سجدہ فرض ہے، آپ لوگوں نے اس کو ضرور ادا کرنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے کہ چاہے وہ زمین ہے چاہے وہ آسمان ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔
ان سے پوچھئے کون ہے آسمان اور زمین کا مالک؟ کہیے اللہ ہی ہے۔ کہیے کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے حمایتی بنا لیے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ ان سے پوچھئے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا برابر ہے اندھیرے اور روشنی؟ کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک ٹھہرا لیے ہیں جنہوں نے تخلیق کی ہے اس کی تخلیق کی طرح؟ تو یہ تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا اور وہ ہے یکتا سب پر حاوی۔ دیکھیں کتنی کلیئر ایک آیت ہے، کیسے پتا چل رہا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بالکل ایک اتنی ایزی اگزامپل سے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے پاس جاتے ہیں، کسی اور چیز سے لو لگاتے ہیں، کسی اور چیز کو وسیلہ بناتے ہیں۔ تو بہت کلیئر آیات ہیں، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اتنا شعور دے، ہم ان ساری چیزوں کو سمجھ سکیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے۔ آیت 17 وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر تمام ندیاں بہنے لگتی ہیں اپنی اپنی وسعت کے مطابق، پھر اٹھا لاتا ہے سیلاب ابھرتے جھاگ کو، اور جن دھاتوں کو یہ لوگ آگ پر تپاتے ہیں زیور یا دوسری چیزیں بنانے کے لیے، ان پر بھی اس طرح کا جھاگ ابھرتا ہے۔ اس طرح اللہ حق و باطل کو ٹکراتا ہے، تو جو جھاگ ہے وہ خشک ہو کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال کے ذریعے سمجھانا چاہا ہے کہ اگر پیچھے جو ایگزامپلز دی ہیں اگر ان کے ساتھ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو ایک اور ایگزامپل ہے۔ اب وہ ایگزامپل کس کی ہے؟ پانی کی۔ کہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بہت زور سے اگر پانی کہیں سے بہہ کے آ رہا ہو نا کسی اونچی جگہ سے، تو جب وہ نیچے گرتا ہے تو اس پانی کے اندر جھاگ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایڈیشنل چیز ہے نا جھاگ پانی کے اندر، تو وہ جھاگ پیدا ہو گیا۔ اب وہ جھاگ وہ آپ کے کسی بھی کام کا نہیں، بھلے وہ کتنا ہی جھاگ کیوں نہ ہو، لیکن وہ آپ کے کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جیسے سونا وغیرہ یا جو بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو جب پگھلایا جاتا ہے نا، آپ ایسے بھی دیکھیں گے، غور کریں گے کہ کوئی بھی چیز ابلتی ہے تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے۔ اب وہ جھاگ کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف جھاگ ہی ہوتا ہے، وہ کسی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ کسی کام میں نہیں لایا جا سکتا اس کو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو جن چیزوں کے یہ صرف جھاگ ہے، یہ ایک ریزہ ہے جو کہ اڑ جانا ہے، جو ختم ہو جانا ہے۔ آیت 18 جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اگر ان کے پاس ہو جو کچھ بھی ہے زمین میں سب کا سب، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو وہ سب کچھ ضرور بدلے میں دے ڈالیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بہت کلیئر آیت، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ دیکھیں آخرت میں کیا ہوگا، ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ یہ دنیا میں کتنے مال و دولت اکٹھے کر لیں، کتنا کچھ اکٹھا کر لیں، دنیا میں ہم لوگ اپنا کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے تو آج رشوت دے کے ہم اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، کہیں پہ کوئی نذرانہ دے کے ہم اپنا کام نکلوا لیتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ دنیا کیا ہے، اس کے برابر اگر اور بھی ایک لے آؤ گے نا تو تب بھی جان نہیں چھوٹنے والی ہے، کوئی سفارش، کوئی فدیہ، کچھ نذرانے، یہ سارے کچھ بھی کام نہیں آنے والا۔ آیت 19 ہے نبی، کیا وہ شخص جو جانتا ہے جو کچھ آپ پر اور آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے، بھلا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اہل عہد کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اہل ایمان کی جو نشانیاں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ یہاں سے آگے آپ دیکھیں گے آیت 24 تک ہمیں وہ نشانیاں نظر آئیں گی کہ اہل ایمان کیا ان کی روش ہوتی ہے۔ 21 وہ لوگ جو جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے اور نماز قائم کی اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا تھا، پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ بھی، اور وہ برائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی کامیابی ہے۔ آخرت کا گھر وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے کہ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو بھی صالح ہوں گے ان کے آبا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے، تو ہر دروازے میں سے جنت کے فرشتے ان کے سامنے ہوں گے اور کہیں گے سلامتی ہو آپ پر بسبب اس کے جو آپ لوگوں نے صبر کیا، تو کیا ہی اچھا ہے یہ آخرت کا گھر۔ اب یہ دیکھیں گے ان چاروں آیات میں ہمیں اہل ایمان کی روش، ان کا
اجر بتایا جا رہا ہے۔ اسی کے برعکس آگے آپ دیکھیں گے آیت 25 میں، اور اسی کے کنٹراسٹ میں اب یہ آیت آ رہی ہے، وہ لوگ جو کہ انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہے جہنم میں۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ اور یہ لوگ مگن ہے دنیا کی زندگی میں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے فائدے کے۔ اس چیز کو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت دفعہ اس کے اوپر بات ہو چکی، بہت ساری ہم نے اس کے اوپر آیات ڈسکس کی، ٹاسک وغیرہ ہو چکے، سب کچھ۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہمیں بہت بڑی لگتی ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل اس کی حقیر سی کی۔ وہ ایک حدیث ہے نا کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ اس دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے نا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ جس دنیا کو ہم اتنی امپورٹنس دیتے ہیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ آیت 27 اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس شخص پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی طرف ہدایت اسی کو دیتا ہے، اور خود اسی کی طرف جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ آج ہم کامیابی ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنے لیے سکون ڈھونڈتے ہیں، ہم ڈپریشن سے بھاگنے کا اس کے لیے اتنے ہم لوگ جتن کرتے ہیں، لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ صرف اللہ کے ذکر میں دل مطمئن ہوتے ہیں۔ آیت 29 جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مبارکباد ہے اور لوٹنے کا بہت اچھا مقام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک ایسی امت میں کہ جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں اور ان لوگوں کو وہ کتاب جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، حالانکہ یہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اگر ہوتا کوئی ایسا قرآن کہ جس کے ذریعے پہاڑ چل پڑتے یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے یا کلام کرتے اس کے ذریعے مردے، یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں تھے، حالانکہ اختیار تو کل کا کل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کیا اہل ایمان اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے کہ اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ اور جو کافر ہیں ان کو برابر پہنچتی رہے گی ان کے اعمال کے سبب کوئی نہ کوئی آفت ان کے گھروں کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ قریب آ جائے۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کتنا ہی کوئی نشانی ان کو دکھا دیں، ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں ماننی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننا، انہوں نے آپ کے اوپر ایمان نہیں لانا۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی پریشانی دے کے ان لوگوں کو جو ہے وہ ہلکا ہلکا عذاب دیتا رہے گا۔ آیت 32 اے نبی، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو میں نے ڈھیل دی کچھ عرصے کے لیے کافروں کو، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو کیسا رہا میرا عذاب۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیسا رہا میرا عذاب، تو وہ کیسا رہا عذاب، الحمدللہ ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں بہت حد تک پڑھ چکے ہیں۔ آیت 33 تو کیا وہ ہستی جو ہر جان سے محاسبہ کرنے والی ہے، جو اس نے کمائی کی ہے، اوروں کی طرح ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے۔ آپ کہیے ذرا ان کے نام تو بتاؤ، کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا؟ زمین میں یا تو صرف تم سطحی باتیں کرتے ہو، بلکہ ان کافروں کے لیے ان کی مکاریاں مزین کر دی گئی ہیں اور وہ روک دیے گئے ہیں سیدھے راستے سے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر پڑی ہوئی ہے، ان لوگوں کو اگر آپ کچھ بھی کریں، ان لوگوں نے کچھ بھی اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرنا، ان کے منہ میں جو بھی آئے گا یہ کہتے رہیں گے، تو آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو ان سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا۔ آیت 35 مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور اس کے پھل بھی ہمیشہ قائم رہنے والے ہوں گے، اور اس کے سایہ بھی۔ یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اور کافروں کا انجام تو آگ ہے۔
اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس قرآن سے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور بعض گروہوں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں، اور آپ کے یہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں، اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اب یہ جو بعض گروہوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہود اور نصارہ کے، جو کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو اتارا ہے عربی میں قول فصل بنا کر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں بھی اور اولاد بھی، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتا مگر اللہ کے اذن سے۔ ہر شے کے لیے ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، وہ سارے کے سارے کوئی نہ کوئی نشانیاں دے کر آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب، یعنی کہ جو ایکچول کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور خواہ ہم دکھا دیں آپ کو اس کا کچھ حصہ جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، بس آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہی ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب بھیجنا یا حساب لینا یا یہ ساری چیزیں کچھ بھی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے بس کا نہیں ہے، یہ آپ کے ذمے بھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ذمے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اور اس کے کناروں سے، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، کوئی نہیں پیچھے ڈالنے والا اس کے حکم کو، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھیں، لیکن ساری کی ساری تدبیریں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وہ جانتا ہے ہر جان جو کچھ کماتی ہے، اور عنقریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ دار آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے۔ تو اب یہ جتنی بھی چالیں ہیں ان سب کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جو اہل یہود کرتے تھے، جو نصارہ نے کی، جو مشرکین نے کی، اہل مکہ نے کی، تو وہ جتنی بھی چالیں تھیں وہ ساری ہم نے پڑھا۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی اس پر شاہد ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، جیسے پچھلی آیات میں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ تو یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی اس پر گواہ ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو ہماری جو سورہ رعد ہے یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ملے گا، اللہ تعالیٰ کا تعارف ملے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد جو ہے وہ سورہ ابراہیم ہے، انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کے اندر یہ بھی مکی سورہ ہے، اس کے اندر 7 رکوع ہے اور 52 آیات ہے۔ اور جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ اس کا جوڑا جو ہے وہ سورہ رعد کے ساتھ ہے، اور ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ بہت ساری آیات ایسی ہیں جو کہ سیم ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سورہ ابراہیم کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو کہ ہم لوگ اپنے بہت سارے لیکچرز میں اس کو یوز بھی کر چکے ہیں، بہت سارے ریفرنسز میں بھی ہم اس کو لے چکے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا نام تو جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے منسوب، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کا بالکل بہت شارٹ سا ان کا یہاں پہ ذکر کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اس میں باقی سارے انبیاء کا بھی کچھ نہ کچھ ذکر ہمیں ملے گا، اور حضرت موسیٰ کا جو ہے وہ ان کے بارے میں کچھ آیات ہمیں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس سورہ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جتنی بھی یہ مدنی دور کی صورتیں ہیں ان کا جو آغاز ہے وہ کس سے ہو رہا ہے؟ الف لام را، ٹھیک ہے؟ تو جیسے پچھلی صورت تھی اس میں میم کا اضافہ تھا، ٹھیک ہے؟ الف لام میم را سے ہوا تھا اس کا سٹارٹ، لیکن یہاں پہ اب دوبارہ سے یہ جو ہے اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور ان کے رب کے اذن سے اس ہستی کے رستے کی طرف جو کہ سب پر غالب اور اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو
اندھیروں کا جو ورڈ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، من الظلمات الی النور، یعنی کہ اندھیروں سے روشنی. تو یہ اندھیرے کیا ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ مکہ جو تھا وہ سارا ایک طرح کا ایک اندھیروں میں ہی تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کا ظہور ہوا، ان کو نبوت ملی، وہ سارا. تو اب یہاں پہ اس چیز کو ریلیٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف وہ لائے. وہ اللہ جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور بربادی ہے کافروں کے لیے ایک سخت عذاب سے. وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور ان کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، یقیناً یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں. آیت 4 ہے، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں ہی، تاکہ وہ ان کے لیے اللہ کے احکام اچھی طرح واضح کر دے. پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قوم تھی تو وہ عربک بول رہی تھی تو ہم نے کسی اور لینگویج کا رسول ان کے پاس بھیج دیا. ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوا. جہاں پہ بھی رسول بھیجا گیا وہ انہی لوگوں میں سے تھا اور انہی کی لینگویج میں تھا، تاکہ ان کو سمجھ آ سکے، ان کو پتہ چل سکے کہ وہ جو بتا رہے ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ بات پڑھی ہے کہ ہدایت جو ہوتی ہے وہ آپشنل ہوتی ہے. آپ اس کی چاہت کریں گے تو وہ آپ کو ملے گی، ادروائز کبھی بھی وہ آپ کو پلیٹ میں رکھی ہوئی نہیں ملے گی کہ یہ لیں جی یہ ہدایت ہے، اس کو آپ لے لیں اور آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے. نہیں، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اس کی خواہش کرنی پڑے گی. آیت 5 ہے، اور اس طرح ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ نکالو اپنے قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف، اور انہیں خبردار کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے. اب یہاں پہ 2 صفات بیان کی گئی ہیں، کون کون سی؟ صبارن، شکور، صبر اور شکر. تو یہاں پہ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا تو یہ جب مصر میں تھے تو کیا تھا؟ اندھیروں والی ایک لائف تھی. تو وہاں سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نکالا، یعنی کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کو نکالا. اور پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو صبر اور شکر جو ہے یہ دونوں ایک انسان کے لیے بہت زیادہ کمپلیمنٹری ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی جو ایک بندہ مومن ہے، جو اہل ایمان ہے، وہ ان دونوں سچویشن میں سے کسی نہ کسی میں ایٹ اے ٹائم وہ مبتلا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو پریشانی ہوگی تو وہ ہمیشہ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا. اور اگر اس کو کوئی نعمت مل جائے گی، کوئی آسائش مل جائے گی تو اس پہ وہ کیا کرے گا؟ شکر کرے گا. تو کیا کہا گیا کہ یہ ایک انسان کے لیے، ایک اہل ایمان یا کسی مومن کے لیے یہ دونوں چیزیں کمپلیمنٹری ہیں. آیت 6 ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جب اس نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے. وہ تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں، اور وہ لوگ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں یقیناً تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو تو جو بھی لوگ زمین میں ہیں وہ سب کے سب کافر ہو جائیں. تو یقیناً اللہ غنی ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے. آیت 9، کیا تمہارے پاس نہیں آ چکی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی کہ قوم نوح، عاد اور سمود. تو ان کی جو ان کے بعد ہوئے انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ٹھونس لی اور کہا کہ ہم تو انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور تم ہمیں جس کی چیز کی دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہم سخت الجھن میں ڈال دینے والے شک میں مبتلا ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کسی کا نام نہیں لیا جا رہا کہ یہ مخاطبت جو ہے وہ اسپیشلی کس کے ساتھ کی جا رہی ہے،
لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی جو قرآن پاک کے اندر ہمیں جو انبیاء اور رسول کے سلسلے میں ہم نے جتنے انبیاء کا ذکر دیکھا، تو اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم جان چکے ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن ان لوگوں کے بھی ایسے ہی حالات تھے، ان لوگوں نے بھی سیم یہی روش جو تھی وہ ساری اپنائی ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے حالات کو فیس کر رہے ہیں تو یہ صرف انہی کے لیے نہیں تھا، یہ باقی بھی جتنے بھی انبیاء تھے، جتنے بھی رسول تھے، ان سب کے ساتھ یہی سیم ایک ہی طرح کے معاملات تھے۔ آیت 10 ہے، ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور ایک وقت معین تک تمہیں مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں ہیں آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان۔ آپ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان کی پرستش سے جن کو پوچھتے تھے ہمارے آبا، تو لائیے آپ ہمارے سامنے کوئی کھلا معجزہ۔ اب دیکھیے دوبارہ سے وہی ہٹ درمی، وہی ڈھیٹ پن کہ بھئی ہم کیوں اپنے باپ دادا کے جو رسم و رواج ہیں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے تو جو ہے وہ ہم ایک اللہ کی طرف آ جائیں۔ تو سیم اب یہاں پہ یہ جو روش نظر آ رہی ہے تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کے یہ جو حالات تھے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ ہر نبی کی قوم نے ہمیشہ جو تھا وہ ان کے انبیاء کے ساتھ سیم اسی طرح کا جو تھا وہ رویہ رکھا۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ واقعی ہم کچھ بھی نہیں ہیں مگر تمہاری ہی طرح کے انسان، لیکن اللہ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اب یہاں پہ رسولوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ رسول تو اب جیسے وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں نا، آپ کیوں ایک آپ کو جو ہے وہ ہم سے ممتاز کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، رسول کیا کہہ رہے ہیں، جس طرح سے وہ ان سے معجزوں کی فرمائش کرتے ہوتے تھے کہ بھئی واقعی اگر آپ کے اندر کوئی اسپیشیلٹی ہے، آپ واقعی کسی چیز کا اگر اختیار رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ عذاب لے آئیں۔ تو یہاں پہ اب رسول کیا جواب دے رہے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے جو معجزات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرتے ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت بخشی ہے، اور ہم صبر ہی کریں گے اس ایذا پر جو تم ہمیں پہنچا رہے ہو، اور اللہ ہی پر توکل کرنا تمام توکل کرنے والوں کو۔ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے تھے اپنے رسول سے، ہم لازماً نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے، یا تمہیں لوٹنا ہوگا ہمارے دین میں تو وہی انہی کی طرف ہے ان کے رب نے کہ ہم ان ظالموں کو اب لازماً ہلاک کر دیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جو مشرکین تھے وہ کیا کہہ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایسا کریں کہ یا تو آپ یہ جو ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو یا تو آپ ایکسیپٹ کر لیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو یہاں سے باہر نکال دیں گے۔ تو سیم یہ جس طرح کی روش تھی اسی طرح سے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے بھی اسی طرح سے کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ان کو مانیں تو نہیں تو ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو یہ ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں۔ آیت 14 ہے، اور ہم آباد کریں گے زمین میں تم لوگوں کو اس کے بعد کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے اور میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہیں کہ جن لوگوں کے سامنے اس طرح کی ساری باتیں کی جا رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو جب یہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جب بھی ان کے سامنے کوئی بھی بات کی جاتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ جو ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اس میں ان کے اندر جو ہوتی ہے یہ ساری باتیں نہیں ہوتی، یہ اکڑ نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو عذاب سے بچ جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس زمین کے اوپر آباد کرتے ہیں۔ آیت 15، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور نامراد ہو کر رہا ہر سرکش ضدی، اس کے پیچھے جہنم ہے اور اس کو پلایا جائے گا پیپ والا پانی، اور وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا لیکن اسے حلق سے اتار نہیں پائے گا، اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی لیکن وہ مر نہیں سکے گا، اور اس کے بعد اس کے لیے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ آج اگر دنیا میں کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں سب سے ایزیسٹ وے کیا لگتا ہے؟ موت۔
ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کب موت آئے گی، کب جان چھوٹے گی اس دنیا کے جھمیلوں سے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم موت کی اتنی خواہش کر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ تو اس دنیا میں ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے، ایک رستہ ہے کھلا ہوا ہے موت کا. لیکن اب بتائیں کہ وہاں جب آپ موت کے بعد دوبارہ کون سی موت آئے گی کہ جس کی پھر آپ خواہش کریں گے؟ یہاں سے تو آپ بچ کے چلیں جی، موت کے ذریعے آپ کی یہاں سے جان خلاصی ہو جائے گی، لیکن آگے کا کیسے آپ جان چھڑائیں گے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کتنی ایک کچھ ڈرانے والے انداز میں، کچھ سمجھانے والے انداز میں، کچھ کس طرح سے، کچھ مثالوں کے ذریعے سے کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو سمجھا رہے ہیں. لیکن بس کیا کہا جائے کہ انسان جو ہے نا، وہ جب تک غور و فکر نہیں کرے گا وہ کبھی بھی اپنے ان ساری چیزوں کے سلوشنز کبھی بھی اس کو نہیں مل سکیں گے. آیت 18 ہے، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ. ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کے اعمال ہوں راکھ کی مانند، جس پر زوردار ہوا چلے آندھی کے دن، انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا اس میں سے جو کمائی انہوں نے کی ہوگی. یہی ہے دور کی گمراہی. اب یہاں پہ دیکھیے، بھلے آپ نے اتنے کوئی نیکیوں کے انبار لگائے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ نے صرف شرک ایک کیا ہوا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہوگا، بھلے آپ بہت ہی اچھے اچھے کام کر رہے ہوں، سارا کچھ کر رہے ہوں، لیکن آخرت میں ان نیکیوں کے پہاڑوں کی کیا ان کی شکل ہوگی، کیا ان کی اہمیت ہوگی کہ وہ بالکل ایک راکھ کا پہاڑ ہوں گے کہ جسے ایک ہوا اٹھا کے کہیں دور تک پہنچا دے اور وہ پہاڑ منٹوں میں ایسے غائب ہو جائے. تو یہ ان ساری چیزوں کی ایک ایگزامپل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. آیت 19، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے، اور یہ کام اللہ پر کوئی بھاری نہیں ہے. طویل عام میں اگر اس آیت کو دیکھیں گے تو دیکھیں آج کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ انسان دعوے کرتے ہیں کہ جی بھائی میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں فلاں کر دوں گا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈھیل دی ہوئی ہے، ایک مہلت دی ہوئی ہے. لیکن وہی چیز ہے نا کہ جیسے ہمارے سامنے بہت ساری ایسی قومیں اس دنیا کے اوپر آئیں اور کیسے کیسے وہ ان کے کارنامے تھے، کیسی کیسی مہارتیں تھیں ان کے اندر، کیسے کیسے ہنر تھے ان کے اندر، لیکن کیا چیز ان کو لے ڈوبی؟ ان کا شرک. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی تو اتنے مضبوط قوموں کو بھی جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا. تو یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آیت 21، اور وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب تو کہیں گے کمزور لوگ متکبرین سے کہ آپ لوگوں کے پیروکار تھے، تو کیا آپ اللہ کے عذاب میں سے ہمارے لیے کچھ کمی کر سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت کی راہ دکھاتے. اب ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہے. اب یہاں اسی آیت کو سیم میں دوبارہ سے یہ کہوں گی کہ اگر طویل عام میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ دیکھیں اگر کوئی کسی کو پوچھتا ہے نا، کوئی کسی کو لے کے چلتا ہے کہ جی اس کو فالو کرو، اس کو نہ فالو کرو، یہ آپ کو وہ کرے گا، فلاں کرے گا، فلاں کرے گا، اور بغیر کسی تحقیق کے ہم لوگ بھی اندھوں کی طرح جس لائن پہ کوئی لگاتا ہے ہم لوگ بھی اسی لائن پہ لگ جاتے ہیں. کوئی ریسرچ نہیں کرتے، کوئی تحقیق نہیں کرتے، کوئی اپنی طرف سے ایفرٹ نہیں کرتے. صرف یہ ہے کہ جس راستے کی طرف پیچھے والا جا رہا ہے ہم بھی اسی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آخرت میں وہ لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی اگر ہمارے پاس اگر ہدایت ہوتی تو ہم تمہیں سیدھے راستے کی طرف نہ لے کے آتے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بھلے وہ جزا فضا سے کیا مراد ہے کہ بھلے وہ چیخو پکار کریں، وہ روئیں، وہ چلائیں، یا پھر وہ صبر کر کے بیٹھ جائیں، ان کی جان نہیں چھوٹنے والی ہے. آئی 22، اور شیطان کہے گا اس وقت جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، دیکھو لوگو اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، تو میں نے تم سے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی، لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تم لوگوں کو دعوت دی اور تم لوگوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا. اور اب تم لوگ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو. اب نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو. بلا شبہ میں انکار کرتا ہوں اس کا جو قبل ازیں تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے ہو.
یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سورہ کی اگر ایک ایک آیت کو آپ دیکھیں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، تو اتنا کلیئر میسج ہمیں مل رہا ہے کہ دیکھیں آخرت میں جب فیصلہ ہو جائے گا، جہنم والے جہنم چلے جائیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، تو ایک سائڈ پہ شیطان کھڑا ہنس رہا ہوگا، اور وہ کیا کہے گا کہ دیکھو میں، جب لوگ اس کے پاس سے گزریں گے نا تو کہیں گے کہ جی تم ہمیں اس طرح سے کرتے تھے، تو یہ کہے گا کہ میں تمہیں ہاتھ پکڑ کے نہیں لے کے آیا، میں اتنی تو میری اوقات ہی نہیں تھی، میں نے تو صرف تم لوگوں کو دعوت دی تھی اور تم لوگوں نے وہ دعوت قبول کر لی تھی، تو اب مجھے نہ ملامت کرو کہ میں تم لوگوں کے اس طرف لے کے آیا ہوں، بلکہ تم لوگوں کا اپنا نفس تم لوگوں کو اس یہاں تک، یعنی کہ یہ جہنم تک لے کے آیا ہے۔ تو دیکھیں جو چیز ایک انسان وہاں پہ جا کے افسوس کرے گا، تو آج الحمدللہ اگر ہمیں معلوم ہو رہی ہے، تو اگر ہم چاہیں اگر اپنا انٹروسپیکشن کرنا، تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیطان کی چالوں سے بچا لیں، اپنے آپ کو اس کے چنگل میں جانے سے بچا سکتے ہیں۔ I-23 اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے باغات میں کہ جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے باغات کے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور اپنے رب کے حکم سے وہاں ان کی ملاقات کی دعا ایک دوسرے پر سلام ہوگی۔ اب دیکھیے جیسے پچھلی آیت میں بات ہوئی کہ جہنم کا ذکر اور وہ سارا شیطان کا ذکر، لیکن اسی کے برعکس اب یہاں پہ دیکھیے جنت کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی جنت ہے کہ جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گے، اور جب وہاں پہ وہ جو جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اور آگے دیکھیے I-24 میں کتنا خوبصورت وہ سارا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک پاکیزہ درخت، اس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہیں، یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں۔ آیت 25 ہے، یہ درخت ہر فصل پہ اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھٹیا درخت جس کی زمین کے اوپر ہی اس کو اکھاڑ لیا جائے اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں۔ دیکھیں ایک ہی اس میں اگزامپل میں کس طرح سے بتا دیا گیا کہ ایک طرف تو وہ درخت ہے کہ جس کے اوپر اگر آپ کوئی بھی اس طرح کا اگر پھل لگاتے ہیں، وہ پھل کیا ہے؟ وہ نیکیوں کا پھل ہے۔ اگر آپ نے کوئی نیکی کی، سمپل سی ایک، اگر میں آپ کو بالکل ایک تعویل عام میں ایک بالکل کامن سی اگزامپل دوں نا، لیٹ سپوز آپ نے کوئی سٹیٹس لگایا، دینی سٹیٹس، اس کو کسی نے فالو کیا، دوسرے نے بھی اس کو فالو کیا، تیسرے نے بھی، جیسے ایک ہے نا رواج کہ کوئی بھی کسی کا سٹیٹس اچھا لگتا ہے تو فوراً سے ایک میسج آ جاتا ہے پلیز سینڈ می، تو ایسا ہوتا ہے نا۔ تو کیا ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز اگر آپ کے توسط سے کسی دوسرے تک پہنچیں گی تو آپ کے لیے ایک پھل لگ گیا، اس کو وہ کرے گا تو پھر ایک پھل لگ گیا، اس کو آگے کوئی شیئر کرے گا، کوئی فالو کرے گا، پھر ایک پھل۔ تو یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے اوپر سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اوپر پھل لگتے جاتے ہیں، لیکن اسی کے برعکس اگلی آیت میں کیا کہا گیا کہ ایک ایسا درخت بھی ہے کہ جس کے اوپر آپ کوئی گناہ کا، جیسے کوئی خبیثہ درخت ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کے ایک اگر اس کے جڑ کے اندر کوئی برائی ہے تو وہ اس کے اینڈ تک وہ برائی ہے، یعنی جس نے بندے نے وہ سٹارٹ کی، وہ اب جتنے اس کو آگے فالو کرتے جائیں گے، شیئر کرتے جائیں گے، جو دیکھتے جائیں گے، وہ سارے کے سارے اسی کے اندر وہ ہوں گے۔ تو دیکھیے کتنی خوبصورت اگزامپل سے اب اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کو، آیات کو کھول کھول کر بتا رہے ہیں۔ I-27 ہے، اللہ ثبات عطا کرتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے، اور انہوں نے اپنی قوم کو اتارا تباہی کے گھروں میں، اور یہ جہنم ہے اور اس میں داخل ہوں گے، وہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جہنم ہے، یہ جو اس میں چلا گیا تو وہ بہت ایک برا ٹھکانہ ہے۔ آیت 30 ہے، انہوں نے اللہ کے مد مقابل شریک ٹھہرا دیتے ہیں تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اس کے رستے سے۔ آپ کہیے کہ دنیا کی زندگی میں تم فائدہ اٹھا لو،
یقیناً تمہارا لوٹنا آگ ہی کی طرف ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کے مد مقابل ٹھہرانے کا کیا کہا جا رہا ہے؟ وہی جو کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی دوسرے کو جو ہے وہ ہم بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا غم گسار ہے، یہ ہمارا درد شریک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ ساری ان لوگوں کو نا اللہ تعالیٰ کے مد مقابل ٹھہرانے والی بات ہے۔ آیت 31، آپ کہیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ان میں سے خرچ کرتے رہیں، خفیہ اور اعلانیہ، ان سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ موت کا ایک دن تو مقرر ہے، اور جس دن موت آ گئی تو سمجھیں آپ کے سارے اعمال ختم، آپ کا سب کچھ ختم، آپ کی توبہ کا دروازہ ختم۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تک آپ کے پاس ٹائم ہے، جب تک کہ وہ دن نہیں آیا، تو آپ نماز قائم کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے سے پھلوں کی شکل میں تمہارے لیے رزق، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے دریا اور نہریں۔ اب یہاں پہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے، کہ جو زمین اور آسمان، یعنی کہ آسمان سے وہ پانی اتارتا ہے اور پھر زمین تمہیں پھل دیتی ہے، اور یہ جو اتنے سمندروں میں اتنے بڑے بڑے جو جہاز ہیں، جو کشتیاں ہیں، جو تمہارے لیے وہ نفع کا سامان لے کے چلتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو کس نے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ کس نے تمہارے کنٹرول میں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آیت 33، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو کہ مسلسل چل رہے ہیں، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو نہیں گن سکو گے، یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور بہت ناشکرا ہے۔ اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے کہ اے میرے رب، اس شہر یعنی کہ مکہ کو بنا دے امن کی جگہ، اور بچائے رکھ مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، اور اے میرے پروردگار، ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو جو کوئی میری پیروی کرے تو وہ تو بلا شبہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیات نظر آ رہی ہیں، جیسے میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ بہت تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا اینڈ پہ، تو اب یہ وہ آیات ہیں کہ جس میں ہمیں ان کی دعا اور ان کا وہ سارا نظر آ رہا ہے، کہ جس کو ہم اکثر ہی ہم ایز اے ریفرنسز ہم اس کو لیتے رہے ہیں۔ تو یہاں ان چیزوں کو میں ایکسپلین نہیں کر رہی ہوں، انشاءاللہ یہ بہت آسان اور ایزی آیات ہیں، ان کو آپ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آیت 37 ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو آباد کر دیا اس بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس، اے ہمارے پروردگار، تاکہ یہ نماز قائم کرے، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو رزق عطا کر پھلوں سے، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اور اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر تو کوئی شے مخفی نہیں ہے زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ کل شکر اور کل ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے مجھے عطا فرمائے باوجود بڑھاپے کے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے، یقیناً میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے پروردگار میری اس دعا کو قبول فرما، اور اے ہمارے پروردگار مجھے میرے والدین اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے آیت 40 اور 41، یہ جو دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو یہ ایک بہت مکمل اور جامع اور بہت فضیلت والی دعا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں آپ اپنے والدین اور اپنی اولاد اور تمام مومنین کے لیے جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں۔ آیت 42، اور آپ ہرگز نہ سمجھیں اللہ کو غافل اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں، یقیناً وہ انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن تک کہ جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ دوڑتے ہوں گے محشر کی طرف اپنے سروں کو اوپر اٹھائے، نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہ اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں پہ وہ جو آخری جو ایک میدان حشر کا جو ایک خاکہ ہے وہ یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ آیت 44 ہے، اور اے نبی خبردار کر دیجئے لوگوں کو اس دن سے جب ان پر عذاب آئے گا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اے ہمارے پروردگار ہمیں مہلت دے دے، بس تھوڑی سی مدت کہ ہم تیری عبادت، تیری دعوت قبول کر لیں گے،
اور رسولوں کی پیروی کریں گے؟ جواب میں کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ کتنے طنزیہ انداز سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ رسولوں کو آگے سے طنزیہ کہتے ہوتے تھے کہ بھئی تم بھی تو ہماری طرح کے انسان ہو، اگر کوئی ہے تمہارے اندر کوئی گٹس ہے یا کوئی ہے اتنا اثر ہے تو پھر کوئی عذاب لے کے آؤ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ تو وہی ہو جو یہ کہتے ہوتے تھے کہ بھئی ہمیں تو کبھی بھی زوال نہیں آنا، ہمیں تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو آج کیسے تم لوگ جو ہے وہ مہلت مانگ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جی ہمیں مہلت دے دیں تو ہم جا کے آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے رسولوں کو مانیں گے؟ اور تم آباد تھے انہی لوگوں کے مسکنوں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں۔ اب اس آیت کو اگر دیکھیں تاویل عام میں تو بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے کہ آج جیسے ہم بھی بہت ساری قوموں کے بارے میں الحمدللہ جان چکے ہیں، ہمیں ان کی روش، ان کے انجام سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، تو پھر بھی اگر اتنا سب کچھ جاننے اور بوجھنے کے باوجود بھی ہم انہی ساری چیزوں پہ ڈٹے رہیں گے جن پہ اہل مکہ تھے یا جن پہ یہود تھے یا نصارہ تھے، تو پھر دیکھیں ہم بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں کوئی جواز پیش کریں گے، نہیں کر سکیں گے، بلکہ کہ ہم کس بیس پہ کہیں گے کہ ہماری جو ہے وہ ہمیں بخش دیا جائے، جبکہ ہم اپنی آنکھوں سے ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں آج تو ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہم گوگل سرچ کر سکتے ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں، اور یہ جو اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے تو یہ سب کچھ اپنی جو ان کے قریب قریبی بستیوں کی یہ ساری باتیں ہیں، تو یہ تو اگر چاہتے تو یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہوگا، تو پھر بھی اس کے بعد بھی یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آیت 46 ہے، اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلیں اور اللہ ہی کی قبضۂ قدرت میں ہیں ان کی تمام چالیں، ان کی چالیں ایسی تو نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ ٹل جاتے، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا، اور اس نے اپنے رسولوں سے کیا، یقیناً اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ جس دن زمین بدل دی جائے گی اس زمین کے سوا کسی اور شکل میں، اور آسمان کو بھی بدل دیا جائے گا، اور یہ حاضر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے جو واحد اور قہار ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ چیز تو ہمیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آج جو زمین کی شکل ہے یہ قیامت والے دن یہ شکل نہیں ہوگی، بلکہ اس کو کوٹ کوٹ کے بالکل چپٹا کر دیا جائے گا، اور آسمان کی بھی جو شیپ ہے یہ بھی سیم ایسی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو تم دیکھو کہ مجرموں کو اس روز کے وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں میں، اور ان کے کرتے ہوں گے گھندک کے، اور ڈھانپے ہوئے ہوں گی ان کے چہروں کو آگ، تاکہ اللہ بدلہ دے دے ہر جان کو جو کچھ بھی اس نے کمایا، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے تاکہ کہ وہ ان کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں، اور تاکہ وہ جان لے کہ صرف وہی معبود ہے اکیلا، اور اس کے لیے نصیحت اخذ کریں عقل والے لوگ۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چل گئیں جو نبی کریم ہم نے پڑھ بھی لیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو احادیث میں قرآن کے تھرو ہمیں ہر طرح کا علم جو ہے وہ ہم تک پہنچ چکا۔ اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم تک پہنچ چکی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کو کیا کرنا ہے، ہم نے آگے لوگوں تک پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے لوگ خبردار ہو جائیں اور وہ یہ جان لیں کہ اللہ جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہی ایک معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے جو ہے وہ ڈرنا ہے اور اسی کے اوپر ایمان لانا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم مما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ اپی جان، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ اپی جان، ماشاء اللہ۔